بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شب جمعہ کو جمعہ کی رات یہ گزری ہے، اس جمعہ کو جو شخص درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسے دو انعام عطا فرماتا ہے، بڑے انعام ہیں. ایک پہلا انعام یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اسے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور جسے زیارت نصیب ہو جاتی ہے دنیا میں، حضور نے ارشاد فرمایا وہ قیامت والے دن مجھے دیکھے گا، ملے گا اور میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. ایک انعام یہ ہے کہ اسے زیارت مرنے سے پہلے حضور کی نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا کرم یہ ہوتا ہے شب جمعہ کو درود پاک پڑھنے پہ استقامت کرنے والے بندے کو کہ جب وہ مرے گا، قبر میں اسے اتارا جا رہا ہوگا تو زندہ تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن وہ مردہ جو درود کا قاری رہا ہے وہ دیکھے گا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے. محبت سے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین. قابل تکریم حاضرین سامعین و ناظرین، ماہ جمادی الثانی کا یہ آخری جمعۃ المبارک درس قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 آج کا موضوع ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. حاضرین محترم، یہ بڑی مشہور زبانہ کریمہ ہے صبر کے حوالے سے، اور جو بندوں پر آزمائش آتی ہے اس ضمن میں یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے. آزمائش کا لفظ استعمال ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں دو تاکیدیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. عربی گرامر کے اندر، عربی زبان میں جب کسی لفظ کے شروع میں لام لگ جائے، والا لام زبر لا ہے نا، والا نبلونا، تو یہ جو لام ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہر صورت میں، بہر کیف، بہر صورت، بہر حال. اور دوسری تاکید اس میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو نون کے اوپر شد آئی ہے نا، جس نون کو ڈبل پڑھا جاتا ہے جب شد دو تین ٹنڈوں والا جو اعراب ہوتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکید، پختگی، پکی اور پنڈی اور کھری بات. تو رب تعالیٰ نے اس لفظ پر، اس آزمائش پر اور اس مبتلا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو تاکیدیں اور دو پختہ باتیں کر کے، اللہ کے رب کی ساری باتیں پختہ ہیں لیکن اس نے پھر بھی پکی پنڈی بات کرنے کے لیے فرمایا ضرور بھی ضرور ہم ہر صورت میں آزمائیں گے تمہیں. تو جب رب نے یہ کہہ دیا کہ نہ صرف آزمائیں گے بلکہ ضرور آزمائیں گے، نہ صرف ضرور آزمائیں گے بلکہ ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بہر حال، بہر صورت، بہر کیف، اینی ہاؤ ہم تمہیں مبتلا کریں گے. یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا مبتلا، یہ بھی اسی سے ہے، وبال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی آزمائش کے معنی اسی سے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بلوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بڑی واضح کر لیں ذہن میں، اور یہ بات بٹھا لیں، پختہ کر لیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اسلام قبول کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں اسلام پہ وارنے کو اپنی جان تیار ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوش کر کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی حضور بس اب آپ کا ہو گیا، اب میں اسلام کا ہو گیا، اب میں اللہ رسول کا ہو گیا. تو
میرے آقا نے فرمایا پھر اپنے اوپر آزمائشوں امتحانات کو تم ایسے ان کو اپنے اوپر وارد ہوتا ہوا دیکھو کہ جس طرح اونچائی سے پانی اترائی کی طرف جائے۔ تو یہ بڑی پکی کی بات ہے کہ بندہ ہو، سانسیں چل رہی ہوں اور وہ ذی روح ہو، اس کے اندر روح موجود ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر آزمائشیں نہ ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی امتحان میں نہ پڑے، اندرونی امتحان ہو یا بیرونی ہو، گھر سے کے ہوں یا گھر سے باہر کے ہوں، معیشت مال و دولت کے ہوں یا اولاد کی صورت میں ہوں، نقصان کی صورت میں ہو یا بہتات ہو، بہت زیادہ مال مل جائے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا نا کہ یہ جو مال ہے یہ دونوں صورتوں میں بڑا مشکل ہے اس کو رکھنا اور اس کو استعمال کرنا، کہ اگر مال ہوا حلال حق کا اپنا ہوا اور جائز ہوا تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کا ہوا تو قصاص ہے۔ تو مال بعض اوقات ایک تو آزمائش یہ ہوتی ہے نا، کم ہو گیا مال، تھوڑا ہو گیا، پوری نہیں پڑ رہی، غربت ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے، ایک تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اور اسی کو ہم آزمائش اور مصیبت اور عذاب سمجھتے ہیں، اور اسی کو امتحان نہیں۔ بندے کے پاس مال زیادہ ہو جائے، شہرت زیادہ ہو جائے، علم زیادہ ہو جائے اور زیادہ اس کی فین فالوئنگ ہو جائے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اب یہ بندے کا پتر رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یہ اپنے آپ میں رہتا ہے، یہ انسان ہی رہے گا یا یہ خدا بن جائے گا، یہ فرعون بن جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آزمائش جو ہے، پھر بعض اوقات بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اسے باعث کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کی فکر، اس کے تخیلات اور دل سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا۔ اب یہ تو ایسی بیماری نہیں ہے کہ کسی نے لگائی ہے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے لگ گئی ہے، بیٹا نے وہ کھانا کھایا تو کینہ لگ گیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ اندر کی بیماری ہے، غیبت کرنے کی ایک بندے کو لت لگ گئی ہے، بہتان لگانے کی، کسی پہ الزام لگانے کی، تو یہ کوئی بیماری ایسی بیماری نہیں ہے کہ کوئی بندے نے جو ہے وہ راتوں کو جاگتا رہتا ہے اور موبائل زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس وجہ سے لگ گیا۔ آنکھوں کی بیماری لگنے تو بندہ کہہ سکتا ہے اس کا اسکرین ٹائم زیادہ ہے، موبائل ریٹ نہیں استعمال کرتا ہے تو آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی۔ لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، اندر کی بیماریاں، بعض اوقات یہ آزمائش بن جاتی ہیں، یہ امتحان بن جاتا ہے، بندے کو سکون ہی نہیں ملتا، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ کوئی اطمینان ہوتا ہے، بس ہر وقت بندہ وہ ایک عجیب سی کشمکش اور شش و من میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بہر صورت ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ یہ رب کا ایک فیصلہ ہے، وعدہ نہیں کہتا، لیکن رب کا ایک ڈیسیژن ہے، پکا اس کی قضا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو مصیبتوں کا آنا ہوتا ہے، چاہے وہ زیادہ مال کی وجہ سے آئیں یا تھوڑے ہو جانے کی وجہ سے آئیں، یہ رب کا ایک فیصلہ ہے، اور بندے کو اس پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے جو مٹی کھودی گئی نا، خمیر کھودا گیا، وہ مٹی مختلف جگہوں سے لائی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اس کو کھودا گیا، تو وہ 40 سال تک گندھی ہوئی مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا بدن بننا تھا، جسم بننا تھا، وہ 40 سال تک پڑی رہی، گوند کے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا، فرشتے گوند دیا، اللہ نے کہا چھوڑ دو، اب 40 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح کا آدم بننا ہے۔ اب وہ 40 سال تک وہ خمیر، وہ گندھی ہوئی مٹی وہ پڑی رہی، اور اس پہ 40 سالوں میں 39 سالوں تک غم، دکھ، مصیبت، آزمائش، امتحان، بیماری، اس کا نہیں برستا رہا 39 سال، اور آخری ایک سال جو ہے وہ خوشیوں کی برسات ہوئی تھی۔ تو اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں دکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے 4-6 دن 10 دن ہفتہ، یہی کچھ ہوتی ہے شادی کو، بچے کی سیرا ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، اور پھر اگلے 5 سال بندہ ادھاری قرض جو لیا ہوتا ہے اسی کو ختم کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن کی خوشی جو ہم اپنے رسم و رواج کے بھیڑ چڑھا دی، جو اپنا نک بچانے کے لیے جو ہم نے قرضہ لیا، ادھار لیا،
اس کو بچانے کے لیے جو ہم نے کیا تھا، اور پھر اگلے 4-6 سال جو ہے وہ مصیبت پڑی رہتی ہے. اتنی دیر میں وہ جو پچھلا بچہ ہوتا ہے وہ جوان، پھر اس کا قرضہ لو، اس کا ملیم ہوگا. تو یہ جو 39% اس 39 سالوں تک جو غم، دکھ، مصیبت، آزمائش اور امتحان کی بارش برستی رہی نا، اور ایک سال جو ہے وہ اس کا تناسب نکالے تو وہ تھوڑا بنتا ہے خوشیوں کا، کسی طرح سے ہے. تو یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس نے کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. اچھا، بعض اوقات بندے پہ نا مصیبت آتی ہے تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ اس پہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ نہیں سمجھ لگتی ظاہری طور پر. ایک بندہ ہے وہ غریب ہے پہلے ہی، اور اس پہ کوئی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ اگر اس کے پلے کچھ ہو تو وہ بھی دے دیتا ہے سال کا، باقی بھی اس کے معاملات ٹھیک ہیں، دل بھی کسی کا نہیں دکھاتا. لیکن اس کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے. اور